بسم اللہ الرحمن الرحیم نور اس محل میں گئی جہاں عبد الملک اور اس کا بھائی احمد شہنشاہوں کی طرح رہتے تھے۔ وہ جب اس محل میں داخل ہوئی تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ یوں محسوس کرنے لگی جیسے اس کا خاوند یہیں ہے، اور جو ہی وہ اندر داخل ہوئی خاوند اسے دبوچ لے گا۔ لیکن جب وہ اس محل میں داخل ہوئی تو سنجر کی دونوں بیویوں نے اس کا استقبال بڑے پیار سے اور خلوص کے ساتھ کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ اس لڑکی اور اس کے باپ نے شہدر کی فتح میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ نور نے وہ کمرہ دیکھا جس میں وہ اپنے بوڑھے خاوند کے ساتھ راتیں بسر کرتی تھی۔ اب اس کمرے میں کوئی پلنگ نہیں تھا، نہ اس وقت کی کوئی چیز موجود تھی۔ وہاں سنجر کے 3 بچے اتالیق سے دینی تعلیم لے رہے تھے۔ نور کو روحانی تسکین ہوئی۔ اس کی ذات میں انتقام کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ کچھ سرد ہو گئی۔ اس کا باپ الصبح اپنی زمین پر چلا جاتا اور نوکروں سے کام کروایا کرتا تھا۔ انہیں کچھ کھیتیاں تو ایسی مل گئی تھیں جن میں فصل پک رہی تھی۔ نور اپنے لیے اور باپ کے لیے کھانا تیار کر کے وہیں کھیتوں میں لے جایا کرتی تھی۔ باپ اسے کہتا تھا کہ کھانا نوکر لایا کرے گا، لیکن نور آزاد گھومنا پھرنا چاہتی تھی، اور اسے یہ کھیت جو قلعے کے باہر تھے بڑے ہی اچھے لگتے تھے۔ یہ اس کی نئی زندگی کا آغاز تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت باپ کے ساتھ کھانا کھا کر نور کھیتوں کی طرف نکل گئی۔ فصل کی ہریالی سمندر کی لہروں جیسی لگتی تھی۔ ہوا کے جھونکوں سے لہلہاتے کھیت اس پر کچھ اور ہی کیفیت طاری کرنے لگے۔ وہ 2 کھیتوں کے درمیان آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی کہ سامنے سے ایک جوان سال آدمی آتا نظر آ گیا۔ اس شخص کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر لگتی تھی۔ بڑا ہی خوبرو جوان تھا۔ دور سے ہی نور کو اس کا چہرہ شناسا اور مانوس لگا۔ وہ آدمی بھی نور کو دیکھ کر کچھ ٹھٹک سا گیا، اور پھر اس نے اپنے قدم تیز کر لیے۔ اسے بھی نور کا چہرہ ایسا لگا جیسے یہ چہرہ اس نے کئی بار دیکھا ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، اور پھر دونوں کے قدم تیز ہو گئے، اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے رک گئے۔ اللہ کرے وہ خبر غلط ہو جو میں نے سنی ہے، اس آدمی نے کہا۔ سنا تھا آپ بیوہ ہو گئی ہیں، اور عبد الملک بن عطاش بھی قتل کر دیا گیا ہے، اور تم نے جو سنا ہے وہ ٹھیک سنا ہے، نور نے مسکرا کر کہا۔ اب یہ نہ کہنا کہ تمہیں یہ خبر سن کر دلی رنج ہوا ہے۔ مجھے ذرا سا بھی رنج اور ملال نہیں ہوا۔ اب میں آزاد اور خوش ہوں۔ مجھے تمہارا نام یاد ہے، حاذق ہے نا تمہارا نام؟ اب مجھے آپ نہ کہنا، میں تم سے 3-4 برس چھوٹی ہوں، اور مجھے تم کہو تو زیادہ اچھا لگے گا۔ اس آدمی کا نام حاذق ہی تھا۔ وہ شہدر کا ہی رہنے والا تھا۔ نور کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ شخص کیا کام کرتا ہے۔ وہ اتنا ہی جانتی تھی کہ شہدر کے محاصرے سے پہلے اونچی حیثیت کا آدمی تھا۔ تیسرے چوتھے روز عبد الملک سے ملنے آیا کرتا تھا۔ نور کے خاوند احمد سے بھی بڑے پیار اور دوستانہ انداز سے ملا کرتا تھا، اور خاصا وقت ان کے پاس اندرونی ایک کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ اس محل میں حاذق کو خصوصی احترام حاصل تھا۔ کبھی نور سے اس کا آمنا سامنا ہو جاتا تو نور کو وہ مسکرا کر اور بڑے ادب و احترام سے سلام کیا کرتا تھا۔ نور کو یہ شخص دلی طور پر اچھا لگتا تھا، لیکن اس کے ساتھ اسے بات کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ صرف مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ اونچی حیثیت کا ہونے کے علاوہ وہ شخص خوبرو تھا۔ دراز قد تھا، اور قد کاٹ میں اتنی جاذبیت تھی کہ عورتیں اسے رک کر دیکھتی تھیں۔ تب نور کے دل میں ایک خواہش سر اٹھانے لگی کہ اس شخص کو کسی دن روک لے اور اپنے کمرے میں بٹھائے اور اس کے ساتھ باتیں کرے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ حاذق اسے بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ یہ دراصل اس کا نفسیاتی اور جذباتی معاملہ تھا۔ وہ حاذق کو اپنے بوڑھے خاوند کے مقابلے میں دیکھتی تھی۔ باہر کا کوئی اور آدمی تو اس محل میں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ واحد آدمی تھا جو وہاں جاتا تھا، اور اسے محل میں خصوصی پوزیشن حاصل تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ نور کے دل میں اپنے خاوند کے خلاف انتقامی جذبہ بھی پرورش پا رہا تھا۔ نور حاذق کو دیکھ کر مسکرا اٹھتی تھی۔ اس مسکراہٹ میں صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر کی پیاس تھی، اور اس مسکراہٹ میں پنجرے میں بند پنچھی کی تڑپ تھی۔ اس کی اس بے ساختہ مسکراہٹ میں بیڑیوں میں جکڑی ہوئی لونڈی کی آہیں اور فریادیں تھیں۔ نور پر پابندیاں ایسی لگی ہوئی تھیں
کہ وہ حاذق کو روک نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹوں کو تو بیڑیاں نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ حاذق اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو اس کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ اب وہ حاذق اس کے سامنے کھیتوں میں کھڑا تھا۔ نور نے پہلے تو کچھ یوں محسوس کیا جیسے وہ حاذق کو خواب میں دیکھ رہی ہو یا یہ اس کا تصور ہو، لیکن جب باتیں ہوئیں تو حاذق اس کے سامنے حقیقی روپ میں آ گیا۔ اب نور آزاد تھی، شاید اس لیے وہ پہلے سے زیادہ حسین لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور مظلومیت کے تاثرات نہیں تھے جو اس کے چہرے پر چپک کے رہ گئے تھے۔ اس کی بیڑیاں ٹوٹ چکی تھیں، شہدر کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ عبد الملک کا محل تو وہیں تھا، لیکن اب اس میں وہ نحوست اور ابلیسیت نہیں تھی۔ اب نور کے اور حاذق کے درمیان کچھ بھی، کوئی بھی انسان حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا خیال تھا تم یہاں نہیں ہوگے، نور نے حاذق سے کہا، اور پھر بے اختیار اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے جانا ہی کہاں تھا، حاذق نے نور کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ حسن بن صباح کے فرقے کے تھے اور میں اہل سنت ہوں اور پکا مومن ہوں۔ میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ ان کا تختہ الٹ گیا ہے اور اسلام ایک بار پھر شہدر میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا تم شہر میں رہتے ہو؟ نور نے پوچھا۔ نہیں، حاذق نے ایک گاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں اس گاؤں میں رہتا ہوں، اکیلا ہی رہتا ہوں۔ اکیلے کیوں؟ نور نے پوچھا۔ بیوی دھوکہ دے گئی ہے، حاذق نے جواب دیا۔ علمود بھاگ گئی، وہ باطنیوں کے جال میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے بعد میں پتہ چلا، مجھے اس کا کوئی غم نہیں۔ وہ ایک ابلیس کی مرید تھی، اچھا ہوا اسی کے پاس چلی گئی ہے اور میں دھوکے اور فریب سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ نور نے حاذق کو بتایا کہ یہ اتنی زیادہ زمین اور کھیتیاں اسے اور اس کے باپ کو سلطان نے عطا کی ہیں اور شہر میں بڑا اچھا اور کشادہ مکان بھی دیا ہے۔ حاذق نے اسے بتایا کہ اس کے آگے گاؤں کے ارد گرد تمام کھیتیاں اس کی ہیں اور ان کھیتیوں نے اسے اچھی خاصی دولت دی ہے اور شہر میں عزت بھی دی ہے۔ آؤ میں تمہیں اپنے باپ سے ملواؤں، نور نے کہا، اور حاذق کا بازو پکڑ کر اس طرف چل پڑی جہاں اس کا باپ کام کروا رہا تھا۔ نور کے باپ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی ایک آدمی کو اپنے ساتھ لا رہی ہے تو وہ اس کی طرف چل پڑا۔ ذرا قریب گیا تو اس کے قدم رکنے لگے، کیونکہ وہ حاذق کو پہچانتا ہی نہیں تھا بلکہ جانتا بھی تھا۔ نور کا باپ عبد الملک کا قابل اعتماد خادم بنا ہوا تھا۔ کئی بار حاذق عبد الملک کے پاس نور کے باپ کی موجودگی میں آیا اور اس کی باتیں نور کے باپ نے بھی سنی۔ اس کی نگاہ میں حاذق باطنی تھا اور عبد الملک کا بڑا ہی پکا اور برخوردار مرید تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حاذق حسن بن صباح کے فرقے کا خاص آدمی تھا۔ حاذق نے آگے بڑھ کر نور کے باپ سے مصافحہ کیا اور پھر اس کے ساتھ بغل گیر ہو گیا، لیکن جس وارفتگی کا مظاہرہ اس نے کیا تھا اتنی ہی سرد مہری کا مظاہرہ نور کے باپ نے کیا۔ میں کس طرح یقین کر سکتا ہوں کہ تم باطنی نہیں ہو؟ نور کے باپ نے پوچھا۔ کیا یہ بھی کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے؟ حاذق نے جاں فضا مسکراہٹ سے جواب دیا۔ میرا یہاں موجود ہونا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں اور ان باطنیوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نور کو بتا چکا ہوں کہ میری بیوی باطنی تھی اور وہ مجھے دھوکہ دے کر علمود بھاگ گئی ہے۔ میں پہلے یہ جان نہ سکا کہ وہ ان شیطانوں کے چنگل میں آئی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ پر بجا طور پر شک کیا ہے۔ عبد الملک اور اس کے بھائی اور بیٹے کو میں نے اپنا دوست بنا رکھا تھا۔ یہ محض ایک فریب تھا۔ وہ دیکھیں میری کھیتیاں کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ بگاڑ رکھتا تو وہ مجھے قتل کر کے میری اتنی وسیع و عریض جائیداد پر قبضہ کر لیتے۔ میں اپنی اس جائیداد کو اور اپنی حیثیت کو بچانے کی خاطر ان کے سامنے باطنی بنا رہا اور گھر میں باقاعدہ صوم و صلات کی پابندی کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ میں سر اونچا کر کے اور سینہ تان کر اس شہر میں گھومتا پھرتا ہوں۔ اگر میں باطنی ہوتا تو میں پہلی صف کا باطنی ہوتا، میری کارروائیاں بڑی ہی تباہ کن ہوتیں۔ لیکن یہاں مجھے جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ میں نے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی بات کی ہو۔ عبد الملک بڑا استاد بنا پھرتا تھا، لیکن میں اسے بے وقوف بناتا رہا اور اسے اپنی مٹھی میں بند رکھا۔ اس کے قتل کی خوشی جتنی مجھے ہوئی ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس خاندان پر قہر نازل کیا اور پورا خاندان ہی ختم ہو گیا۔
حاذق نے اور بھی بہت سی باتیں کہہ سن کر ثابت کر دیا کہ وہ حسن بن صباح کا پیروکار نہیں بلکہ مرد مومن ہے، اور اب اسلام کے فروغ اور اس عظیم دین کی بقا کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ جب وہاں سے رخصت ہوا تو نور بڑی بےتابی سے کچھ دور تک اس کے ساتھ گئی اور چلتے چلتے اس سے پوچھا کہ وہ اسے کہاں اور کب ملے گا۔ حاذق نے اسے بتایا کہ کل وہ شہر میں جو باغ ہے اسے وہاں ملے گا۔ اس نے وقت بھی بتا دیا اور باغ کا ایک خاص گوشہ بھی۔ شہر کے اندر یہ بڑا ہی خوبصورت باغ تھا جہاں اچھی حیثیت کے لوگ سیر سپاٹے کے لیے جایا کرتے تھے۔ حاذق چلا گیا اور نور نے یوں محسوس کیا جیسے اس کا چین اور سکون حاذق کے ساتھ ہی چلا گیا ہو۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا، ورنہ اس کے قدم حاذق کے پیچھے ہی اٹھ چلے تھے۔ وہ وہیں کھڑی حاذق کو جاتی دیکھتی رہی۔ اگر باپ اسے آواز نہ دیتا تو وہ حاذق کو دیکھتی ہی رہتی۔ نور اپنے باپ کے پاس پہنچی تو باپ سے یہ نہ پوچھا کہ اس نے کیوں بلایا ہے، بلکہ اس کے ساتھ حاذق کی ہی بات چھیڑ دی۔ وہ باپ سے منوانا چاہتی تھی کہ حاذق باطنی نہیں اور یہ پکا مسلمان ہے۔ نور کے باپ کو مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی نہ صرف یہ کہ قائل ہو چکا تھا بلکہ وہ حاذق کا گرویدہ بھی ہو گیا تھا۔ یہ حاذق کی زبان کا جادو تھا جو باپ بیٹی پر اثر کر گیا۔ اس کے بولنے کا انداز بڑا ہی پیارا اور اثر انگیز تھا۔ اتنی بڑی حیثیت کا آدمی اکیلا رہتا ہے، نور نے کہا۔ اس کی زمینیں دیکھو کتنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ میں تمہاری بات سمجھتا ہوں نور کے باپ نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا سوچ کر یہ بات کہی ہے، لیکن کسی سے متاثر ہو کر فوراً ہی اپنی آئندہ زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ کر لینا اچھا نہیں ہوتا۔ میں تمہارے متعلق ہی سوچتا رہتا ہوں۔ یہ اب مجھے سوچنے دو کہ تمہارے لیے حاذق کا انتخاب کروں یا اور انتظار کر لوں۔ نور تو اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن اس نے ابھی باپ کے ساتھ کھل کر بات نہ کی۔ وسم کو ہمیں سالار اوریزی نے یہ جو تجربہ کیا تھا کہ حشیش کا داخلہ شہر میں بند کروا دیا تھا اور تاجروں کا سامان کھول کر دیکھا جائے پوری طرح کامیاب رہا تھا۔ اس کامیابی کا ایک واقعہ سنایا جا چکا ہے۔ اس نے دوسرا تجربہ یہ کیا تھا کہ کوئی شخص اس کے قریب نہ آئے۔ اگر کسی کا اس کے قریب آنا بہت ہی ضروری ہوتا تو اس شخص کی پوری طرح جامع تلاشی لی جاتی تھی۔ سالار اوریزی نے سنجر کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی شہدر میں یہی طریقے اختیار کرے۔ شہدر ایک بڑا شہر تھا اور بڑی منڈی بھی تھی، اور یہاں سے اناج دوسرے مقامات کو جاتا تھا۔ سالار اوریزی نے سنجر کو تفصیلی پیغام بھیجا کہ وہ تاجروں کا سارا سامان کھلوا کر دیکھیں اور ایسا انتظام کرے کہ شہر کے اندر جو سامان لایا جائے، خواہ وہ چھوٹی سی پوٹلی کیوں نہ ہو، کھول کر دیکھی جائے۔ سالار اوریزی نے دوسرا طریقہ یہ پیغام میں شامل کیا کہ سنجر کسی بھی آدمی کو، خواہ وہ غریب ہو یا امیر، اپنے قریب نہ آنے دے، اور کسی کا آنا ضروری ہے تو اس کی جامع تلاشی لی جائے۔ جس وقت سالار اوریزی کا قاصد سنجر کے پاس بیٹھا یہ پیغام سنا رہا تھا، اس وقت نور شہر کے سب سے بڑے اور بڑے ہی خوبصورت باغ میں حاذق کے پاس ایک ایسے گوشے میں بیٹھی تھی جہاں انہیں ٹھنڈی ہواؤں کے سوا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نور بالکل اسی طرح حاذق میں جذب ہو گئی تھی جس طرح شافیہ نے اپنے آپ کو عبید عربی کی ذات میں تحلیل کر لیا تھا۔ یہ صرف محبت نہیں بلکہ عشق کی دیوانگی تھی۔ نور پر تو اس صحرا نوارید کی کیفیت طاری تھی جو بھٹک بھٹک کر پیاس سے مرتا کرتا اپنے آپ کو گھسیٹتا ایک نخلستان میں پہنچ گیا ہو، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ باقی عمر اسی گلستان میں گزار دے گا۔ وہاں ٹھنڈا پانی تھا اور گھنے پیڑوں کی ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ اس کے بعد نور کی زندگی ایک بڑے ہی حسین خواب کی طرح گزرنے لگی۔ نور نے حاذق کو بتا دیا تھا کہ اس کا باپ الگ صبح نکل جاتا ہے اور وہ گھر میں دوپہر تک اکیلی ہوتی ہے۔ حاذق نے نور کو اپنے ایک دوست کا گھر بتا دیا تھا جو اکیلا رہتا تھا۔ پھر ملاقاتوں کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ حاذق کبھی نور کے گھر آ جاتا اور نور کبھی حاذق کے دوست کے گھر میں چلی جاتی، اور وہ بہت دیر اس طرح بیٹھے رہتے جیسے ان کے جسم ایک ہو گئے ہوں۔ حاذق نے نور کو تو جیسے ہپنوٹائز کر لیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ نور ہپنوٹائز ہو جانا چاہتی تھی، اس پر خود سپردگی کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی حاذق تقریباً ہر روز نور کے باپ سے ملتا تھا
اور اس کی زمینوں میں عملی دلچسپی لیتا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس نے نور کے باپ کے نوکروں کے ساتھ اپنے مزارعے بھی لگا لیے تھے۔ نور کا باپ کاشتکاری سے واقف نہیں تھا۔ حاذق نے اس کا یہ کام آسان کر دیا۔ نور کے باپ نے 2-3 مرتبہ حاذق کو شام کے کھانے پر اپنے گھر مدعو کیا۔ یہ باپ اپنی بیٹی کی جذباتی حالت بھی دیکھ رہا تھا اور حاذق کی نیت کو اور خلوص کو بھی دیکھ رہا تھا، جس میں اسے کوئی شک و شبہ والی بات نظر نہیں آتی تھی۔ ایک روز حاذق نے نور کے باپ سے نور کو مانگ ہی لیا۔ نور کا باپ تو اسی کا منتظر تھا۔ حاذق کے منہ سے بات نکلی ہی تھی کہ نور کے باپ نے بصد خوشی ہاں کر دی۔ اب شادی کا دن مقرر کرنا تھا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کسی دن بھی یہ بات طے ہو سکتی تھی۔ شام گہری ہوئی ہی تھی کہ حاذق کے گھر ایک گھوڑ سوار بڑے لمبے سفر سے آیا۔ حاذق اٹھ کر اور بازو پھیلا کر اس سے بغل گیر ہو کر ملا۔ یہ سوار علمود سے آیا تھا اور حسن بن صباح کا ایک پیغام لایا تھا۔ حاذق نے اپنے نوکر سے کہا کہ وہ ٹھنڈا مشروب لائے، لیکن سوار نے کہا کہ پہلے وہ پیغام سن لے، کھانا پینا بات کی بات ہے۔ حاذق بھائی، سوار نے کہا، یہ تو تم جانتے ہو کہ شیخ الجبل کے پیر استاد عبد الملک بن عطاش قتل ہو چکے ہیں۔ یہ جو انقلاب آیا ہے اس سے تم واقف ہو، اس کے متعلق بات کرنا بیکار ہے۔ شیخ الجبل امام حسن بن صباح کو ایک اور غم کھا رہا ہے۔ اس کے پیر و مرشد نے اسے بتایا تھا کہ شہدر کے قریب انہوں نے ایک خزانہ چھپایا تھا، وہ جگہ کسی کو معلوم نہیں۔ امام نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ شہدر میں 2 آدمی ہیں جو اس خزانے سے واقف ہیں۔ خزانہ ایسی چیز ہے کہ بھائی اپنے بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ 2 آدمی خزانے پر ہاتھ صاف کر جائیں گے۔ امام نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ پہلے ان 2 آدمیوں کا سراغ لگاؤ۔ یہاں کے معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اپنے تمام آدمیوں کو تم جانتے ہو۔ شیخ الجبل امام حسن بن صباح کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ جب ہمارے لوگ شہدر سے بھاگے تھے تو وہ 2 آدمی بھی بھاگ گئے ہوں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس خزانے کو ذہن سے اتار دینا چاہیے۔ عمار بھائی، حاذق نے حسن بن صباح کے اس قاصد سے کہا، تم شاید نہیں جانتے کہ میں امام حسن بن صباح کا کس قدر شیدائی اور گرویدہ ہوں۔ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس عظیم ذات کو دھوکہ دوں گا۔ خزانے سے جو 2 آدمی واقف ہیں ان میں سے ایک تو میں ہوں اور دوسرا شہدر کے اندر رہتا ہے، وہ بھی دھوکہ دینے والا آدمی نہیں۔ ہم دونوں یہاں اسی لیے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ امام کا حکم آئے اور ہم یہ خزانہ نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دیں۔ اگر کچھ دن اور امام کا حکم نہ آتا تو میں خود علمود پہنچ جاتا اور امام کو اس خزانے کے متعلق بتا دیتا۔ تو اب میں امام کو جا کر کیا جواب دوں؟ عمار نے پوچھا۔ کہنا کہ خزانہ کچھ دنوں تک علمود پہنچ جائے گا، حاذق نے جواب دیا۔ تم کل صبح ہی واپسی سفر پر روانہ ہو جانا۔ شیخ الجبل امام نے مجھے ایک اور بات کہی تھی، عمار نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں یا کسی اور کو میری ضرورت ہو تو میں یہاں رکا رہوں۔ نہیں، حاذق نے کہا، تم چلے جاؤ، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم 2 آدمی کافی ہیں۔ میں امام کے لیے ایک حور بھی لا رہا ہوں۔ کون ہے وہ؟ عمار نے پوچھا۔ کہاں سے ملی ہے؟ شہدر کے امیر احمد بن عطاش کی نوجوان بیوی تھی، حاذق نے جواب دیا۔ ہمارے ہاتھوں سے شہدر جو نکلا ہے اس کے پیچھے اسی لڑکی اور اس کے باپ کا ہاتھ تھا۔ لیکن عمار بھائی، ایک مشورہ دو، مجھے پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ دلی بلکہ روحانی محبت ہوئی ہے۔ اپنی جنت کی حوروں کے ساتھ بھی وقت گزرا ہے اور زندگی میں چند اور لڑکیاں بھی آئی ہیں، لیکن وہ سب جسمانی معاملہ تھا۔ یہ پہلی لڑکی ہے جو میرے دل میں اتر گئی ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن امام کی اجازت کے بغیر میں شادی نہیں کروں گا۔ حاذق بھائی، عمار نے کہا، تم یہ خزانہ امام تک پہنچا دو اور ساتھ یہ کہہ دینا کہ یہ لڑکی تمہیں انعام کے طور پر دے دیں تو مجھے یقین ہے کہ امام انکار نہیں کرے گا۔ کیا تم لڑکی کو ساتھ لا رہے ہو؟ لڑکی کو بھی اور لڑکی کے باپ کو بھی ساتھ لا رہا ہوں، حاذق نے جواب دیا۔ اگر میں لڑکی کو ساتھ نہ لایا تو یہ کسی سلجوقی کے قبضے میں چلی جائے گی۔ میں امام کو پہلے ہی بتا دوں گا، عمار نے کہا، اور تمہاری سفارش بھی کر دوں گا۔ وہ دوسرا آدمی جو اس خزانے سے واقف تھا حاذق کا وہی دوست تھا جو شہدر شہر میں اکیلا رہتا تھا اور نور حاذق سے اس کے گھر میں کئی بار ملی تھی۔
اور ہر بار اس نے وہاں خاصا وقت گزارا تھا۔ اگلے ہی روز حاذق علی الصبح شہر کے دروازے کھلتے ہی آ گیا اور نور کے گھر آ پہنچا۔ نور کا باپ ابھی روز مرہ کے کام کاج کے لیے گھر سے نہیں نکلا تھا۔ نور اسے دیکھ کر خوش بھی ہوئی اور حیران بھی کہ حاذق اتنی سویرے کیوں آ گیا ہے۔ حاذق نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ضروری بات کرنے آیا ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ عبد الملک ابن عطاش کے ساتھ میرے تعلقات کتنے گہرے تھے۔ حاذق نے کہا، تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کس حد تک ایک دوسرے کے ہمراز تھے۔ میں تمہارے ساتھ ایسی باتیں کرنے لگا ہوں جس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ ہو، ورنہ ہم تینوں قتل ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ عبد الملک نے شہدر سے کچھ دور ایک جگہ بہت بڑا خزانہ چھپایا تھا۔ میں اس کے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ ایک اور دوست تھا۔ عبد الملک مجھے باطنی سمجھتا تھا اور قابل اعتماد دوست بھی۔ میں اس کی زندگی میں اسے ایسا دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا کہ اپنے دوست کو ساتھ لے کر وہ خزانہ اڑا لے جاتا اور پھر کبھی ادھر کا رخ ہی نہ کرتا۔ اب وہ اس دنیا سے اٹھ گیا ہے اور اس کے گھر کا کوئی مرد زندہ نہیں رہا، تو میں نے سوچا کہ میں یہ خزانہ کیوں نہ نکال لوں۔ یہ تمہارا جائز حق ہے، نور نے کہا۔ میرے دل سے پوچھو تو مجھے خزانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، لیکن چونکہ یہ خزانہ ان باطنیوں کا تھا، بلکہ باطنیوں کے پیر و مرشد کا تھا، اس لیے اسے اڑا لینا یا نکال لینا ایک نیکی کا کام ہے اور یہ تمہارا جائز حق ہے۔ مجھ سے پوچھو تو میں بھی یہی کہوں گا، نور کا باپ بولا۔ خزانہ نکالو اور اپنی ملکیت میں رکھو، لیکن میں اس خزانے کا اکیلا مالک نہیں بننا چاہتا۔ حاذق نے کہا، تم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، خزانے پر میرا اتنا حق نہیں جتنا تم دونوں کا ہے۔ نور پر ان لوگوں نے جو ظلم ڈھائے ہیں، میں ان کی یہ قیمت دے سکتا ہوں۔ ان لوگوں کا خزانہ نور کے قدموں میں رکھ دوں گا، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ بھی تو سوچو، نور کے باپ نے کہا، یہ سارا خزانہ لوٹ مار کا ہے، نہ جانے یہ لوگ کب سے قافلوں کو لوٹ رہے ہیں اور یہ خزانہ اکٹھا کرتے رہے ہیں۔ اس خزانے کو نکال ہی لینا چاہیے۔ تمہیں بھی تو لوٹا گیا تھا، حاذق نے کہا۔ اللہ کا کرم دیکھو، تم سے جو لوٹا گیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں اللہ نے دے دیا ہے۔ خزانہ تو سمجھو نکل آیا۔ اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو بہت ہی ضروری ہے۔ ہم جب خزانہ نکالنے جائیں گے تو تم دونوں ہمارے ساتھ ہوگے، پھر ہم یہاں واپس نہیں آئیں گے، ورنہ خزانہ چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ ہم وہیں سے اصفہان چلے جائیں گے، جہاں ہمیں جاننے اور پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں خواب نہیں دکھا رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم تینوں وہاں شاہانہ زندگی بسر کریں گے۔ حاذق دراصل نور اور اس کے باپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ تیار ہو گئے تو اس نے انہیں بتانا شروع کیا کہ خزانہ کہاں ہے اور کس قسم کے خطروں میں سے گزر کر خزانے تک پہنچا جائے گا۔ شہدر سے تقریباً 1 دن کی مسافت پر ایک بہت بڑی جھیل ہوا کرتی تھی۔ یہ جھیل نیم دائرے میں تھی، اس کے درمیان خشکی تھی اور اس خشکی پر بڑی اونچی اور کچھ نیچی چٹانیں تھیں۔ ان کے پیچھے خشکی ہی تھی، لیکن کچھ آگے جا کر جھیل کا پانی پھر وہاں پھیل گیا تھا۔ اس جھیل کے کنارے پر دلدل تھی۔ یہ جگہ مگرمچھوں کے لیے بڑی موزوں تھی۔ اس جھیل میں مگرمچھ رہتے تھے، جن کی تعداد بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن تھوڑی بھی تھی تو یہ تعداد بہت ہی خطرناک تھی۔ مگرمچھ بہت بڑے بڑے تھے اور ان میں مگرمچھوں کی وہ قسم بھی پائی جاتی تھی جن کی لمبائی تھوڑی سی ہوتی ہے۔ نور نے پوچھا کہ ان مگرمچھوں سے کس طرح بچا جائے، تو حاذق نے بتایا کہ اس کا انتظام وہ کر لے گا اور یہ انتظام انہیں جھیل پر پہنچ کر دکھائے گا۔ حاذق نے یہ بھی کہا کہ انہیں جان کے خطرے کے لیے تیار رہنا ہے۔ خزانہ ایسی چیز ہے کہ انسان جان کا خطرہ بھی مول لے لیا کرتا ہے۔ باپ بیٹی ان خطروں میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے اور حاذق نے انہیں بتایا کہ کس روز روانہ ہونا ہے۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ روانگی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شہدر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ جائیں۔ 2 دنوں بعد نور اور اس کا باپ گھر سے نکلے تو ان کے ساتھ گھر کا کچھ ضروری سامان تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے شہدر سے نکل رہے تھے۔ کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی کہ یہ کیا اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ یہ آج واپس نہ آنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شہر سے نکل کر وہ اپنی کھیتیوں میں گئے اور وہاں رکے نہیں۔ کام کرنے والے نوکروں نے کچھ دیر بعد آنا تھا۔
وہ چلتے چلے گئے اور حاذق کے گھر جا پہنچے۔ ایسے ہی طے کیا گیا تھا، حاذق ان کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد حاذق کا دوست بھی آ گیا۔ انہوں نے سارا دن وہیں گزارا۔ حاذق اور اس کا دوست باہر چلے گئے تھے کیونکہ انہوں نے بہت سے انتظامات کرنے تھے۔ شام گہری ہو گئی تو شہدر کے تمام دروازے بند ہو گئے اور شہر باہر کی دنیا سے کٹ گیا۔ شہر سے تھوڑی ہی دور چھوٹے سے ایک گاؤں سے ایک گھوڑا گاڑی نکلی۔ یہ گھوڑا گاڑی حاذق کے گھر سے نکلی تھی۔ یہ کوئی شاہانہ بھگی نہیں تھی بلکہ بار برداری والی تھی۔ اس پر تازہ کٹی ہوئی ہری فصل کے چند گٹھے لدے ہوئے تھے اور کچھ گھریلو سامان تھا جس میں 2-3 چارپائیاں بھی تھیں۔ گھوڑوں کی باگیں حاذق کے ہاتھ میں تھیں اور اس کے ساتھ اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے سامان پر نور اور اس کا باپ سوار تھے۔ اس سامان کے ساتھ 5 بھیڑیں بھی تھیں جو اس گاڑی میں جا رہی تھیں۔ حاذق نے نور اور اس کے باپ کو بتایا تھا کہ یہ سامان نئی جگہ لے جانا بالکل ضروری نہیں، یہ اس لیے ساتھ لے جایا جا رہا ہے کہ خزانے کے بکس اس سامان کے نیچے چھپائے جائیں گے۔ خزانے والی جگہ سے اصفہان تک کئی دنوں کی مسافت تھی اور لٹیروں کا خطرہ بھی تھا۔ بھیڑوں کے متعلق اس نے بتایا کہ یہ جھیل پر جا کر بتائے گا۔ جھیل تک کا سفر تقریباً 1 دن کا تھا، لیکن حاذق نے کچھ دور جا کر گھوڑے دوڑا دیے اور یہ سفر تیزی سے کم ہونے لگا۔ گھوڑے بڑے ہی تندرست اور اچھی نسل کے تھے۔ راستہ صاف تھا، اس لیے ان کی رفتار تیز ہی تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آدھے راستے میں حاذق نے گاڑی روک لی تاکہ گھوڑے ذرا آرام کر لیں۔ آدھی رات کے بعد وہ جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ حاذق نے گاڑی کو جھیل کے کنارے سے کچھ دور دور رکھا تاکہ مگرمچھ گھوڑوں پر لپک نہ سکیں۔ مگرمچھ پانی میں اپنا شکار پکڑا کرتا ہے، خشکی پر آ کر وہ شکار نہیں کھیلا کرتا۔ حاذق نے ایسی جگہ جا گاڑی روکی جہاں 4-5 کشتیاں کنارے پر رکھی ہوئی تھیں۔ یہ پانی میں نہیں بلکہ خشکی پر تھیں۔ سب گھوڑا گاڑی میں سے اترے۔ حاذق نے سامان میں سے 4 بڑی مشعلیں نکالیں اور چاروں کو جلا لیا۔ ان کے دستے 1-1 گز سے زیادہ لمبے تھے اور ان کے شعلے تو بہت ہی اوپر جا رہے تھے۔ حاذق نے 1-1 مشعل سب کو دے دی۔ اب چاروں کے ہاتھوں میں 1-1 مشعل تھی۔ وہ جھیل کے کنارے پڑی ہوئی کشتیوں کے قریب گئے۔ وہ کشتیاں تو بالکل ٹوٹ گئی تھیں۔ ان سب میں ایک کشتی بڑی بھی تھی اور صحیح سلامت بھی تھی، اور ان میں 2 چپو لگے ہوئے تھے۔ حاذق اور اس کے دوست نے 5 بھیڑوں کو اٹھا کر کشتی میں ڈال لیا اور پھر حاذق کے کہنے پر سب کشتی پر سوار ہو گئے۔ دونوں دوستوں نے چپو سنبھال لیے۔ کشتی کنارے سے ذرا ہی دور گئی ہوگی کہ مشعلوں کی روشنی میں 2-3 مگرمچھوں کے منہ پانی سے ابھرے ہوئے نظر آئے۔ یہ مگرمچھ بڑی تیزی سے کشتی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ حاذق کے دوست نے چپو چھوڑ کر ایک بھیڑ کو اٹھا لیا اور پانی میں پھینک دیا۔ سارے مگرمچھ اس بھیڑ کی طرف ہو گئے اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ بھیڑ نے خوفزدگی کے عالم میں ایسی آوازیں نکالیں کہ دل دہل جاتے تھے۔ یہ مگرمچھ اس بھیڑ کو چیرنے پھاڑنے لگے۔ یوں لگا جیسے پانی میں طوفان آ گیا ہو۔ کشتی آگے نکل گئی۔ کچھ آگے گئے تو 2 اور مگرمچھ کشتی کی طرف آتے نظر آئے۔ حاذق کے دوست نے ایک اور بھیڑ کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ یہ مگرمچھ بھی بھیڑ پر جھپٹ پڑے اور کشتی آگے نکل گئی۔ حاذق نے نور اور اس کے باپ کو بتایا کہ اب مگرمچھوں کا کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ جھیل کے کنارے مگرمچھوں کو پتہ چل گیا تھا کہ پانی میں کوئی نیا شکار آیا ہے۔ وہ سب بڑی تیزی سے تیرتے اپنے ان ساتھیوں تک جا پہنچے جو ان بھیڑوں کو چیر پھاڑ رہے تھے۔ آخر کشتی اس خشکی تک جا پہنچی جو اس جھیل کے درمیان تھی۔ وہاں بھی ایک بھیڑ پھینکنی پڑی کیونکہ وہاں کنارے پر 3-4 مگرمچھ موجود تھے۔ بھیڑ کے گرتے ہی وہ بڑی تیزی سے اس تک پہنچے اور حاذق اور اس کا دوست کشتی کو کنارے تک لے گئے اور دونوں کود کر خشکی پر گئے اور کشتی کا رسہ کھینچ کر ایک بڑے پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ نور اور اس کے باپ کو بھی اترنے کے لیے کہا گیا۔ دونوں بڑے آرام سے اتر گئے۔ حاذق آگے آگے جا رہا تھا۔ زمین بڑی ہی ہموار تھی۔ چھوٹے بڑے پتھروں پر پاؤں پڑتے اور پھسلتے تھے۔ ذرا آگے گئے تو چٹانوں کی گلیاں سی آ گئیں۔ حیرت والی بات یہ تھی کہ یہ خشکی جھیل کے درمیان میں تھی، لیکن وہاں گھاس کی ایک پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ ایسی چٹانیں بھی آئیں
جن کے درمیان سے گزرنا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن یہ لوگ جسم کو سکیڑ سمیٹ کر گزر گئے۔ انہیں کئی موڑ کاٹنے پڑے اور چٹانیں اونچی ہی اونچی ہوتی چلی گئیں۔ قدرت نے ان چٹانوں کی شکل و صورت ایسی بنائی تھی کہ یہ انسانی معماروں کی بنی ہوئی لگتی تھی۔ بعض جگہوں پر گلیاں اتنی تنگ تھیں اور چٹانیں اتنی اونچی کہ وہاں دم گھٹتا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے یہ چٹانیں آگے بڑھ کر ان انسانوں کو کچل ڈالیں گی۔ آخر ایک گلی ایک غار کے دہانے پر جا کر ختم ہو گئی۔ اس دہانے میں داخل ہوئے تو یوں لگا جیسے وہ ایک کشادہ کمرے میں آ گئے ہوں۔ ایک جگہ بہت سے پتھر ڈھیر کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ حاذق نے سب سے کہا کہ یہ پتھر ایک طرف پھینکنے شروع کر دیں۔ نور کو بھی پتھر اٹھا اٹھا کر پھینکنے پڑے۔ کچھ پتھر تو زیادہ ہی وزنی تھے۔ پتھر آدھے ہی ہٹائے گئے ہوں گے کہ ان کے نیچے پڑے ہوئے 4 بکس نظر آنے لگے۔ باقی بھی ہٹا دیے گئے۔ حاذق اور اس کے دوست نے چاروں بکسوں کے ڈھکنے اٹھا دیے۔ بکس مقفل نہیں تھے۔ جب ڈھکنے اٹھے تو نور اور اس کے باپ کو تو جیسے غشی آنے لگی ہو۔ ان بکسوں میں سونے کے سکے اور زیورات تھے اور ہیرے اور جواہرات تھے، اور ایک بکس میں بڑے قیمتی رنگدار اور چمکدار چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ یہ بادشاہوں کے کام کی چیزیں تھیں یا بڑے ہی امیر لوگ ان کے خریدار تھے۔ مشلوں کی روشنی میں سونا، ہیرے، جواہرات اور یہ پتھر چمکتے تھے اور ان میں سے رنگا رنگ کرنیں پھوٹتی تھیں۔ حاذق نے کہا کہ اب زیادہ وقت ضائع نہ کرو اور یہ بکس کشتی تک پہنچاؤ۔ اس وقت حاذق اور اس کے دوست کی جذباتی کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے انہوں نے کوئی نشہ پی لیا ہو۔ یہ خوشی کی انتہا تھی۔ یہ خزانے کا نشہ یا جادو تھا جو ان کے دماغوں کو چڑھ گیا تھا۔ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے جو خوشی کی انتہا کی علامت تھی۔ یا شیخ الجبل، حاذق کے دوست نے بازو اوپر کر کے کہا، یہ سب تیری دولت ہے، ہم یہ خزانہ تیرے قدموں میں رکھیں گے۔ ہمارے پیر استاد عبد الملک کی روح بھی خوش ہو جائے گی جب ہم علموت۔ حاذق بولتے بولتے چپ ہو گیا اور لہجہ بدل کر بولا، بکس جلدی اٹھاؤ، ہمیں اصفہان پہنچنا ہے۔ نور کے باپ نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ حاذق نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور نور کے باپ نے منہ پھیر لیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ دونوں باطنی ہیں اور یہ خزانہ علموت لے جائیں گے۔ نور کے باپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اور اس کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے۔ اس نے بڑی تیزی سے سوچ لیا کہ کیا کرنا ہے۔ بکسوں کے دونوں طرف لوہے کے کنڈے لگے ہوئے تھے جنہیں پکڑ کر بکس اٹھائے جاتے تھے۔ ایک بکس حاذق اور اس کے دوست نے ادھر ادھر سے پکڑ کر اٹھا لیا اور دوسرا بکس نور اور اس کے باپ نے اٹھایا۔ بکس وزنی تو تھے لیکن وہ اٹھا کر باہر لے آئے۔ اب ان کے لیے چلنا خاصا دشوار ہو گیا تھا، لیکن وہ بکسوں کو کہیں اٹھاتے اور کہیں گھسیٹتے دھکیلتے جھیل تک لائے۔ انہوں نے یہ دونوں بکس کشتی میں رکھ دیے۔ نور کے باپ نے دیکھا کہ کشتی کا اگلا حصہ خشکی پر تھا اور زیادہ تر حصہ پانی میں تھا۔ جب حاذق اور اس کا دوست بکس رکھ کر واپس پھر غار کی طرف گئے تو نور کے باپ نے کشتی کو دھکیل کر پانی میں کر دیا۔ کشتی رسے سے بندھی ہوئی تھی، اس لیے اس کے بہہ جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ باپ بیٹی کشتی سے کود کر اترے اور خزانے کی طرف چلے گئے۔ جس طرح وہ چاروں پہلے 2 بکس اٹھا کر لائے تھے، اسی طرح باقی 2 بکس بھی اٹھا کر لائے۔ ایک ایک ہاتھ سے بکس اٹھائے تھے اور دوسرے ہاتھوں میں ایک ایک مشل تھی۔ اب وہ کشتی کی طرف بکس اٹھا کر آ رہے تھے تو پہلے کی طرح نور اور اس کا باپ پیچھے نہیں تھے بلکہ آگے آگے آ رہے تھے۔ وہ اتفاقیہ آگے نہیں آئے تھے بلکہ نور کے باپ نے کچھ سوچ کر یہ پھرتی دکھائی تھی کہ غار میں جا کر بکس اٹھایا اور تیزی سے غار سے نکل آیا۔ نور اور اس کے باپ نے بکس کشتی میں رکھا اور دونوں کشتی میں آ گئے۔ حاذق اور اس کا دوست بکس اٹھائے ہوئے کشتی کے قریب آئے تو نور کے باپ نے لپک کر بکس پکڑا اور گھسیٹ کر کشتی میں کر لیا۔ اب ان دونوں نے کشتی میں سوار ہونا تھا۔ نور کے باپ نے فوراً اپنی مشل نور کے ہاتھ سے لے لی اور بڑی ہی تیزی سے مشل پہلے حاذق کے جسم کے ساتھ لگائی اور پھر فوراً ہی اس کے دوست کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ مشل کا شعلہ بہت بڑا تھا۔ اس شعلے نے دونوں کے کپڑوں کو آگ لگا دی اور آگ نے ایک لخت ان کے پورے لباس کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی نور کے باپ نے نور سے کہا کہ مشل آگے کرو
اور کشتی کا رسا جلا ڈالو۔ رسا بندھا ہوا تھا جسے کھولنے کے لیے نور یا اس کے باپ کو کشتی سے اترنا تھا، لیکن وقت نہیں تھا۔ نور نے مشل آگے کر کے رسے کے درمیان لگا دی۔ فوراً ہی رسا جل گیا اور کشتی پانی میں آ گئی، بلکہ آہستہ آہستہ چل پڑی۔ حاذق اور اس کے دوست کے کپڑوں کو آگ لگی تو دونوں پانی میں کود گئے۔ آگ تو بجھ گئی لیکن ان کے جسم جل گئے تھے۔ جن پر پانی پڑا تو تکلیف بڑھنے لگی۔ آخر وہ دونوں جوان اور دلیر آدمی تھے۔ پانی میں ہی دونوں نے اپنی تلواریں نکال لیں اور کشتی کی طرف لپکے۔ اتنی سی دیر میں نور اور اس کے باپ نے مشلیں کشتی میں ٹھونک کر تیزی سے چپو مارے تو کشتی کنارے سے دور آ گئی، لیکن وہ دونوں بھی کشتی کے قریب آ گئے۔ نور کے باپ نے نور سے کہا کہ دونوں چپو سنبھال لو اور کشتی کو رکنے نہ دینا۔ حاذق اور اس کا دوست بڑی تیزی سے تیرتے کشتی کے قریب آئے اور انہوں نے کشتی کو پکڑنے کی کوشش کی۔ نور کے باپ نے دونوں مشلیں اٹھا کر ایک کا شعلہ حاذق کے چہرے پر اور دوسرے کا شعلہ اس کے دوست کے چہرے پر رکھ دیا اور زور سے آگے کو دھکیلا۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں تو فوراً ہی بیکار ہو گئی ہوں گی اور چہرے تو بری طرح جلے ہوں گے۔ دونوں کی اس طرح چیخیں سنائی دینے لگیں جیسے بھیڑیے غرا اور چلا رہے ہوں۔ اب ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھتے، وہ تو ڈوب رہے تھے۔ نور کے باپ نے ایک چپو نور کے ہاتھ سے لے لیا اور دونوں تیزی سے چپو چلانے لگے۔ دونوں دائیں بائیں جھیل میں دیکھ رہے تھے کہ مگرمچھ نہ آ جائیں۔ ابھی جاتے تو ان کے پاس بندوبست موجود تھا۔ 2 بھیڑیں ابھی کشتی میں موجود تھیں، لیکن اب مگرمچھوں کو شکار مل گیا تھا۔ یہ تھا حاذق اور اس کا دوست۔ دور سے ان دونوں کو بڑی ہولناک آوازیں سنائی دیں جو فوراً ہی ختم ہو گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے دونوں کو مگرمچھوں نے پکڑ لیا ہو۔ مشلوں کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کشتی میں مشلیں کھڑی رکھنے کا انتظام تھا۔ نور کے باپ نے دونوں مشلیں ان جگہوں پر پھنسا دیں